خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ملاقات ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جہانگیر خان ترین صاحب سے، اور وہ ملاقات ہوئی ہے لاہور میں. آپ غالباً اس ٹائم پر شاید اسلام آباد میں تھے. یہ بتائیں کہ کیا لین دین کی بات ہوئی، کیا گیو اینڈ ٹیک ہوئی؟ جی، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی لینے دینے کی بات ہوئی. جب پہلے بھی ترین صاحب جب بیمار تھے اور واپس آئے تھے تو شہباز صاحب ان کی طرف گئے تھے اور ان سے ان کی جو طبیعت ہے اس کے بارے میں دریافت کیا تھا. اب ترین صاحب ان کے گھر گئے ہیں. یہ خیر سگالی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ کوئی کسی ایجنڈے کی ملاقات نہیں تھی. جب ایجنڈے کی ملاقات ہوگی تو ہم اپنے پہلے سی میں جائیں گے. ہماری ایک 30 رکنی سی ہے اور اس پہ ہم جا کے اس کے بارے میں ایک پوری جو ہے وہ ان سے جو ہے رہنمائی لیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ جو IPP ہے اس نے کسی اتحاد کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا. ہم کیا خود اکیلے جانا چاہتے ہیں یا ہم کسی اتحاد کے ساتھ مل کے جانا چاہتے ہیں. یہ فیصلے جو ہیں یہ سی میں ہوں گے. لیکن یہ ملاقات اتنی بے ضرر تھی علیم خان صاحب جتنی آپ کہہ رہے ہیں، اس لیے کیونکہ PMLN اس سے پہلے PMLQ سے ملاقات کر چکی ہے، اتحاد کی بات ہوئی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے، MQM سے بات ہو چکی ہے، وہاں بھی یہی بات ہوئی، تو اتنی بے ضرر تو نہیں ہوگی. میرے جو فیورٹ لیڈر ہیں اس وقت پاکستان میں وہ چودھری شجاعت صاحب. وہ بہت ہی نفیس اور بہت اعلیٰ نسل کے ایک انسان ہے اور وہ نارمل انسان نہیں ہے، وہ نارمل پولیٹیشین بھی نہیں ہے، وہ اس سے بہت ابو ہے. اور اگر ان کے پاس میاں نواز شریف صاحب گئے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے. میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ آپس کے جو رشتے ہیں، آپس کے جو تعلق ہیں، یہ ضرور رہنے چاہیے. یہ سیاست میں اختلاف بھی ہوتے ہیں، سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف تک رہنا چاہیے، پرسنل اختلاف نہیں ہو جانا چاہیے، ذاتی دشمنی نہیں ہو جانی چاہیے. اور میاں صاحب کا شجاعت صاحب کے ساتھ بہت اچھا تعلق رہا ہے. میرے خیال میں میاں صاحب نے بہت اچھا کیا جو ان کے گھر گئے. اس کے علاوہ پارٹیز جو ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، پوری دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، وہ فیصلے کرتی ہیں کہ انہوں نے الائنس میں جانا ہے یا نہیں جانا. کئی الیکشن سے پہلے الائنس میں جاتے ہیں، کئی الیکشن سے بعد الائنس میں جاتے ہیں. یہ سیاست کا حصہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی برائی ہے. اگر ہمارے ساتھ کسی نے بات کرنی ہوئی اور ہمارے ساتھ کوئی بیٹھے ہوئے، میں نے صرف آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ اس کو ہم بیٹھیں گے، سی میں ڈسکس کریں گے، اپنی پارٹی سے رہنمائی لیں گے، پارٹی سے اجازت لیں گے، پھر فیصلے کریں گے. تو پھر ابھی تک IPP نے ایٹ لیسٹ انتخابات کے بعد یا انتخابات سے قبل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کے بارے میں سوچا ہے؟ بات چیت تو ہوگی نہیں یا انتخابات کے بعد نہیں جی. ابھی تک ہم نے اپنی سی میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. ہم سب اپنے اپنے حلقوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے حلقوں میں ایکٹیو ہیں. کئی جلسے ہم کر چکے ہیں، کئی ہمارے علاوہ بھی لوگوں نے اپنے اپنے حلقوں میں جلسے کیے ہیں. سو یہ ابھی کہنا کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی بات کی ہوئی ہے کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سلسلے میں بھی کوئی بات نہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا IPP سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابات کے بعد کولیجن کے معاملے پر؟ نہ ہی کریں تو بہتر. نہیں کیا. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون رابطہ کرتی ہے، جو کہ ملاقات ہو گئی، اور پیپلز پارٹی کرتی ہے، تو آپ کی پریفرنس PMLN ہوگی؟ نہیں، میری کوئی پریفرنس نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں نے وہ بھی صرف مذاق کے طور پہ کہا ہے. میرے خیال میں اگر کوئی جماعت آپ کے ساتھ ایز پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں یا بات چیت کرتی ہیں، آپ کے دروازے، ہم سیاستدان ہیں، ہمارے دروازے بند نہیں ہو سکتے. ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور ہمیں اپنے دروازے جو ہے وہ کھول کے رکھنے چاہیے. ہماری سیاست الگ الگ ہو سکتی ہے، ہمارا منشور الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ملک کے لیے کوئی ایسا ڈائلاگ ہو جس کے اندر میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جمہوریت ہے اس کو ایک چیز کے اوپر اکٹھے ہونا چاہیے، وہ ایک ملک کی سالمیت ہے اور ایک ہماری جو اکانومی ہے. ہماری اکانومی جو ہے اس کو سیاست سے بالکل الگ کر دینا چاہیے. کوئی حکومت آئے، کوئی حکومت جائے، ہمارا جو لانگ ٹرم پلان ہے پاکستان کو صحیح ڈگر پہ لے کے جانے کا، اس دلدل سے ہماری معیشت کو نکالنے کا، اس کا حکومتوں کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے. علیم خان صاحب، آپ نے فرمایا آپ کے دروازے جو ہیں اور سیاستدانوں کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رہنے چاہیے، آپ کسی سے بھی اتحاد کر سکتے ہیں. یہ دروازے PTI کے لیے بھی وہی دروازے ہیں، کھلے والے دروازے، یا وہاں بند ہیں؟ جی PTI میں اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے کن سے بات کرنی ہے. میں نے تو PTI میں یہ تو شاید کسی کو بھی نہیں پتا. یہ PTI میں آج جو قیادت ہے ان کی، جو آج ان کے چیئرمین ہیں، میں تو ان کو کبھی نہیں ملا. وہ PTI میں کبھی نہیں تھے. میں 2010 سے PTI کا حصہ تھا، 2022 تک PTI میں تھا. یہ صاحب میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے.
یہ کون صاحب ہیں, یہ کہاں سے پی ٹی آئی سے کبھی نہیں ملے؟ نہیں, بیرسٹر گوہر جی نہیں, میں بیرسٹر صاحب سے کبھی نہیں ملا. بیرسٹر صاحب شاید اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے اور میرا پیپلز پارٹی والوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ 14 سال پیپلز پارٹی میں تھے, ہم وہ 14 سال پی ٹی آئی میں تھے. آج اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے, وہ آج چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی والوں کو بھی مبارک ہو اور ان کو بھی مبارک ہو. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی کام بھی پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہے مذاکرات کرنے کا. خاص طور پہ جو کام انہوں نے کر دیا ہے 9 تاریخ کو, اس کے بعد میرے خیال میں ان کے ساتھ ہمارا کوئی بھی کسی قسم کا ڈائلاگ یا الائنس نہیں بنتا. ہماری سیاست جو ہے اس میں کچھ ریڈ لائنز ہونی چاہیے. ریڈ لائنز جو ہے وہ ہمارا ملک ہونا چاہیے, ملک کی سالمیت ہونی چاہیے. جو اس کے بعد کی باتیں ہیں وہ اس کے بعد آتی ہیں, اس میں سارے آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں, پر ایک ریڈ لائن جو ہے وہ ہمیں ڈرا کرنی پڑے گی. کون سی چیز ہمارے ملک میں جو الاؤڈ نہیں ہونی چاہیے.